بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ معراج المومن۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی تاکید کے اوپر روشنی ڈالنے والے ہیں کہ حدیثوں میں اس کی فضیلت آئی ہے، قرآن مجید میں بھی نماز کی بہت زیادہ فضیلت اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے سلسلے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور 21ویں پارہ میں یہ آیت موجود ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک یقیناً نماز برائیوں سے، فحش باتوں سے روکتی ہے۔ اب اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اسے فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ اگر کوئی نمازی جھوٹ بول رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، برائیوں سے دور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز اٹھک بیٹھک ہے اللہ کے نزدیک۔ روح نماز نہیں پائی جاتی، بس نام کا نمازی ہے۔ اور نماز کی تاکید کے سلسلے میں حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر ترک کرے گا اس کا میدان محشر میں اس کا حشر حامان و قارون و فرعون و نمرود و شداد کے ساتھ ہوگا۔ اور الصلاۃ عمود الدین، حدیث میں آیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک شخص چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت عالی میں آیا اور عرض کرنے لگا مولا مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو جان بوجھ کے نماز کو کبھی ترک نہ کرنا، اس لیے کہ جو بھی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور کتنا اچھا اللہ کا نظام ہے کہ 3 وقت نماز، 3 وقت کھانا۔ صبح کی نماز پڑھی، بریک فاسٹ کر لیا، دوپہر ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، لنچ کر لیا، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، ڈنر کر لیا۔ اور نماز دیکھیے، جب اگر کسی آدمی سے کبھی کوئی نماز چھوٹ جائے تو وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ ارے وقت نہیں ملا، میرے پاس ٹائم نہیں ملا کہ میں کیسے نماز پڑھتا، بلکہ وہ یہ سوچے کہ آخر مجھ سے کون ایسی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔ اور نماز کی اہمیت اور فضیلت پہ یہاں تک وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی بھی انسان چاہے جتنا بڑا بھی ہو، جتنا بڑا دولت والا ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، کوئی کنگ کیوں نہ ہو، کوئی بھی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ ارے میں بہت زیادہ عمر مملکت میں حکومت کے کام میں بزی تھا، مشغول تھا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ اگر کوئی بھی انسان میدان محشر میں یہ عذر پیش کرے گا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو خداوند عالم فرشتوں کو حکم دے گا کہ ذرا حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو لے کر آؤ سامنے، کیا تم ان سے بڑے بادشاہ اور وزیر تھے اور ان کی تو حکومت پوری دنیا پہ تھی، انہوں نے تو کبھی نماز نہیں ترک کی۔ اگر کوئی شخص کثرت نسل کی بنا پہ کہ میری فیملی بہت بڑی تھی، میں ان کی تربیت میں، ان کی دیکھ بھال میں، ان کے رزق کے لیے میں کوشاں رہتا تھا، مجھے وقت نہیں ملا کہ میں کیسے نماز پڑھتا، تیرا سجدہ کرتا پروردگار، تو اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت یعقوب کو بلائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس، حضرت یعقوب کے تو 12 بیٹے تھے، کیا تمہارے پاس ان سے بڑی فیملی تھی؟ انہوں نے کبھی نماز ترک نہیں کی۔ اگر کوئی کہے ارے میں پریشان رہتا تھا، میں بستر پہ پڑا رہتا تھا، ہاسپٹل میں تھا، میں بستر عدالت پہ تھا، میرے پاس سبب مرض کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا، میں کیسے تیرا سجدہ کرتا، تیری عبادت کرتا، تیری بندگی کرتا، تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب کو بلائے گا، ایوب کو بلایا جائے، کیا ان سے بڑا تمہارا کوئی مرض تھا؟ اب اگر کوئی یہاں پہ کوئی خاتون یہ کہے کہ میرا شوہر بڑا ظالم تھا، وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا،
ہر وقت منع کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، تو اس وقت خداوند عالم فرشتوں کو حکم دے گا کہ حضرت آسیہ کو لے کر آیا جائے۔ اس وقت سوال ہوگا کیا تمہارا شوہر فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے بڑا ظالم تھا؟ حضرت آسیہ نے تو کبھی نماز ترک نہیں کی۔ اور اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پانچویں امام نے جہاں پہ مومن کی علامت بتائی ہے، شیعوں کی علامت بتائی، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو شخص ہمارا شیعہ وہ ہے جو اول وقت نماز کو ادا کرے اور نماز کو ہلکا نہ جانے، ہلکا نہ سمجھے۔ اور نماز کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نگاہ قدرت میں سب سے پسندیدہ عمل کا نام ہے نماز، خدا کی قربت کے ذریعے کا نام ہے نماز، دل کو سکون بخشنے والی شے کا نام ہے نماز، پیغمبروں کی پیروی کا نام ہے نماز، قبر کی روشنی کا نام ہے نماز، جنت تک پہنچانے والی شے کا نام ہے نماز، جہنم سے بچانے والی شے کا نام ہے نماز، رزق کے وسعت ہونے کے وسیلے اور ذریعے کا نام ہے نماز، گلستان اسلام کے مہکتے ہوئے گلاب کا نام ہے نماز، پروردگار کی سب سے بڑی عبادت کا نام ہے نماز۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو تمام کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اگر یہ نماز رد کر دی گئی تو تمام کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا کہ روز محشر کی جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ میدان محشر میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہوگا تو وہ نماز ہوگی، اور یہ نماز وہ ہے جس کو اللہ نے پہنچایا ہے، نبی نے لوگوں کو حکم دیا، اور مولا علی نے میدان جنگ میں مصلی عبادت بچھا کر کے نماز قائم کی ہے، نماز لوگوں تک پھیلائی ہے، اور مظلوم حسین مظلوم شہید کربلا نے تیروں کی بوچھار میں نماز کو قائم کر کے نماز کو بچائی ہے، اور سجدے کے حکم کو اللہ نے دیا، حضور نے پہنچایا، اور مولا کائنات نے حالت سجدہ میں ضربت کھا کر کے سجدے کو پھیلایا ہے، اور حسین مظلوم شہید کربلا نے حالت سجدہ میں سر کٹوا کر کے اس سجدے کو بچایا ہے۔ اب اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اگر ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں پائی جاتی، چہاردہ معصومین کی محبت نہیں پائی جاتی، پنجتن پاک کی ولایت و محبت کا اقرار نہیں کرتا، تو یہ نماز نہیں ہے، محبت اہل بیت کے بغیر نماز نہیں ہے، بلکہ یہ اٹھک بیٹھک ہے، روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ فاقہ ہے، تلاوت قرآن مجید تلاوت نہیں ہے، بلکہ طوطے کی رٹ ہے، اور یہ خانہ کعبہ کا حج محبت اہل بیت کے بغیر یہ خانہ کعبہ کا حج نہیں ہے، بلکہ مقدر کا چکر ہے۔ اب اگر کوئی شخص بے نمازی کو نمازی بنا دے، جب اتنی زیادہ روایت میں، حدیثوں میں، قرآن مجید کی روشنی میں نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کی عزت ہے، بڑائی ہے، تو اب اگر کوئی بھی مرد مومن کسی بے نمازی کو نمازی بنا دے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عزت کیا ہوگی؟ یا یوں کہہ دیا جائے جب نماز مومن کی معراج ہے، اب اگر کوئی مرد مومن کسی کو معراج پہ پہنچا دے تو اس کی معراج کی بلندی کیا ہوگی؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔